اعتراض مت کرنا، سنتے جانا۔ قرآن کا رخ یہ ہے کہ یہودیہ عورت اور عیسائیہ عورت اور ایسے ہی ایسی عورت جو کسی آسمانی مذہب کے اوپر یقین رکھتی ہو، کسی آسمانی مذہب کے اوپر یقین رکھتی ہو، کسی کتاب پر ایمان رکھتی ہو، تو ایسی عورت سے نکاح کرنا جائز ہے۔ لیکن ان صحابیوں نے اسی نقطہ نظر سے یہودی عورت سے اور نصرانی عورت سے نکاح کر لیا تھا۔ اب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ وقت تھے، ان کے پاس میں یہ بات پہنچی کہ ایسے اس طریقے سے نکاح ہو رہا ہے، اور عراق کے بھی بہت سارے واقعات پہنچے کہ عراق میں بہت سارے لوگوں نے ایسی عورتوں سے نکاح کر لیا جو مذہبی اور آسمانی مذہب کو مانتے ہیں اور کتابوں پر ایمان رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہودیہ عورت کس کے اوپر ایمان رکھے گی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی، اور اسی طریقے سے عیسائی عورت کس کتاب پر ایمان رکھے گی؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب نازل ہوئی۔ اسی طریقے سے زبور کو ماننے والی عورت وہ زبور کے اوپر ایمان رکھے گی۔ تو ایسی عورت سے نکاح چونکہ جائز ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں صحابیوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں نے ایسے سنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسے ہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس سے پہلے میں ان کو آپ سے چھینوں اور آپ کو ان سے الگ کروں، اس سے پہلے بہتر یہ ہے کہ آپ ان سے الگ ہو جائیے۔ تو وہ صحابی خود بخود کہنے لگے کہ کیا آپ کو اللہ کے نبی قرآن کا یہ پیغام نہیں پہنچا؟ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، کہ محصنات عورت یعنی کہ پاکیزہ عورت جن کو کتابیں دی گئی ہیں، مذہبی کتابوں کے اوپر ایمان رکھتی ہیں، ان سے نکاح کرنا جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، مجھے پہنچی ہے وہ خبر، مجھے اس آیت کے اوپر ایمان ہے، یقین ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے لیے بہتر مؤمن عورت ہے، تمہارے لیے ایسی عورت جس کو کتاب دی گئی ہو، جو مذہبی اس پر کتاب کے اوپر یقین رکھتی ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ امت مسلمہ، امت محمدیہ کی کسی مومن عورت سے نکاح کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دور بینی تھی، ان کی یہ دانش مندی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر کسی مؤمن گھر کے اندر یہودیہ عورت آئے گی، عیسائی عورت آئے گی، تو بہت سارے خطرے اس سے نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلا خطرہ تو یہ ہے کہ جس کے گھر میں آ رہی ہے اس کے ایمان کا ڈاوا ڈول ہو جائے گا، اس کے ایمان کا خطرہ ہے۔ پھر دوسرا خطرہ یہ ہے کہ اس سے جو اولاد پیدا ہوگی اس اولاد کے ایمان کا خطرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد ماں کے نقش قدم پر چلتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تربیت باپ سے زیادہ ماں کرتی ہے اولاد کی، اور جب ماں کرتی ہے تو ماں چونکہ نصرانی اور یہودیہ عورت ہے تو بچے کیا بنیں گے؟ پھر نصرانی اور وہی بنیں گے جو وہ عورت ہے۔ تو یہ ان کی دور بینی تھی۔ حالانکہ قرآن تو کہتا ہے کہ جائز کر سکتے ہیں، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ آج وہ ماحول نہیں ہے، وہ ماحول نہیں ہے۔ چونکہ اور ایک مسئلہ اور بھی ہے، ہم اگر آج کے دور میں اس آیت کو سامنے رکھیں اور یہودیہ یا عیسائیہ عورت سے نکاح کریں تو جائز ہے؟ آج کے دور میں کوئی بھی یہودی عورت یا کوئی بھی عیسائی عورت نہ توریت، نہ زبور، نہ انجیل، کسی بھی کتاب کے اوپر ایمان نہیں رکھتی۔ ایمان رکھے کہاں سے؟ چونکہ توریت کے اندر خرد برد ہو چکی، رد و بدل ہو چکا، توریت کے اندر، زبور کے اندر رد و بدل ہو چکا، تحریف ہو چکی، انجیل کے اندر رد و بدل ہو چکا، تحریف ہو چکی۔ تو جب جس چیز میں تحریف ہو چکی ہے تو اس میں اصل جو چیز ہے اس کے اوپر ایمان آدمی کہاں سے لائے گا؟ وہ اصل تو ختم ہی ہو چکا ہے۔ تو اس لیے آج کے دور میں سمجھتا ہوں کہ روئے زمین پر شاید ہی کوئی عورت مکمل توریت اور زبور اور انجیل کو مانتی ہو، اور اگر کوئی مانتی ہے تو آج بھی جائز ہے۔ اگر کوئی عورت مانتی ہے مکمل طریقے سے تو آج بھی جائز ہے، لیکن مجھے تو لگتا نہیں کہ آج کے دور میں کوئی عورت مکمل طریقے سے توریت، زبور، انجیل وغیرہ کو مانتی ہو۔ تو یہ اس